زمانوں کی بات ہے جب ہواؤں میں مٹاس ہوتی تھی اور انسانوں کے قول و فعل میں سچائی کا پہرا تھا۔ دور کسی اجنبی نگر کے ماتھے پر ایک بستی بسی تھی جہاں وقت کی رفتار دھیمی دھیمی سی تھی۔ اس بستی کے قصے آج بھی پرانے درختوں کی سرسراہٹ میں سنائی دیتی ہیں۔ یہ قصہ ہے دو ایسے مسافروں کا جنہوں نے زندگی کے راستے پر ساتھ چلنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر ایک کی نیت میں کوٹ آ گئی اور دوسرے نے صبر کی چادر اوڑھ لی۔ آئے گزرے ہوئے وقتوں کی گلیوں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ اس بستی میں دو دوست رہتے تھے، ایک کا نام راشد تھا اور دوسرے کا امجد۔ دونوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ راشد ایک سادہ لوح اور نیک دل انسان تھا، جبکہ امجد شروع ہی سے تھوڑا چالاک اور دنیا دار تھا۔ ان دونوں کے پاس کچھ خاص دولت نہ تھی، بس آبائی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جس پر وہ ہل چلا کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک دن امجد نے راشد سے کہا، دوست، ہم کب تک اس مٹی میں مٹی ہوتے رہیں گے؟ شہر میں تجارت کے بڑے موقع ہیں، کیوں نہ ہم اپنی یہ زمین بیچ دیں اور اس رقم سے شہر جا کر کوئی بڑا کام شروع کرے۔ راشد پہلے تو ہچکچایا کیونکہ اسے اپنے زمین سے پیار تھا، مگر امجد کی باتوں میں آ کر اس نے حامی بھر لی۔ دونوں نے اپنی زمین بیچی اور جو رقم ملی اسے ایک تیلی میں ڈال کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ شام ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک پرانے درخت کے نیچے قیام کیا۔ امجد کے دل میں لالچ نے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ ساری رقم میری ہو جائے تو میں شہر کا سب سے بڑا سیٹ بن سکتا ہوں۔ رات کو جب راشد گہری نیند سو رہا تھا، امجد نے چپکے سے رقم کی تیلی اٹھائی اور اسے ایک گاڑا کھود کر وہی چھپا دیا اور خود آ کر سو گیا۔ صبح جب راشد اٹھا تو تیلی غائب تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ امجد نے اداکاری شروع کر دی، ہائے میرا نصیب، کوئی ڈاکو ہماری ساری جمع پونجی لے گیا، اب ہم شہر جا کر کیا کریں گے؟ راشد بیچارہ روتا رہا، مگر امجد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ وہ حالی ہاتھ شہر پہنچے۔ راشد نے محنت مزدوری شروع کر دی، جبکہ امجد غائب ہو گیا۔ امجد نے چند دن بعد جنگل جا کر وہ رقم نکالی اور کسی دوسرے شہر جا کر ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان کھول لی۔ امجد کی چالاکی کام کر گئی اور وہ چند ہی سالوں میں اس شہر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اس نے عالیشان محل بنایا، نوکر چاکر رکھے اور ایک امیر گھرانے میں شادی کر لی۔ دوسری طرف راشد نے اپنی محنت جاری رکھی۔ اس نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑ کر ایک چھوٹی سی ریڑھی لگائی۔ اس کے پاس دولت تو نہ تھی، مگر اس کا دل سکون میں تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جن کی اس نے بہت اچھی تربیت کی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، 30 سال گزر گئے۔ امجد بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جنہیں اس نے ناز و نام میں پالا تھا۔ امجد نے اپنے بیٹوں کو سکھایا تھا کہ دنیا میں صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے بیٹوں نے باپ کی یہ بات پلے باندھ لی۔ ایک دن امجد کے کاروبار میں اچانک گھاٹا ہوا۔ اس کے بیٹوں نے موقع پاتے ہی اپنے باپ کے دستخط جعلی طور پر کیے اور ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ بوڑھے امجد کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بیٹوں سے پوچھا، تو بیٹوں نے تحلیل سے جواب دیا، بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سکندر ہے۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کا وقت ختم ہوا، اب یہ جائیداد ہماری ہے۔ امجد کو اس کے اپنے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ وہ سڑک پر آ گیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنے سچے دوست راشد کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے سوچا، آج میری اپنی اولاد نے میرے ساتھ وہی کیا جو میں نے اپنے بھائی جیسے دوست کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بھیک مانگتا ہوا اسی پرانی بستی میں پہنچا جہاں راشد رہتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی حویلی ہے اور باہر غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
اس نے پوچھا یہ کس کی حویلی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ سیٹھ راشد کی حویلی ہے، یہ بہت نیک اور صحیح انسان ہے، ان کے بیٹوں نے اپنی محنت سے یہ مقام بنایا ہے۔ امجد شرمندگی کے مارے وہیں گر کر رونے لگا۔ راشد کے بیٹوں نے دیکھا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ راشد نے اپنے پرانے دوست کو پہچان لیا۔ امجد نے رو رو کر اپنی گناہ کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ راشد نے اسے گلے لگایا اور کہا، دوست، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا کیونکہ میرا رب جانتا تھا کہ سچ کیا ہے۔ راشد نے امجد کو اپنے پاس رکھا، اس کی خدمت کی، مگر امجد کے دل سے وہ بوجھ نہ اترا۔ اس نے دیکھا کہ راشد کے بیٹے اپنے باپ کے ایک اشارے پر جان چھڑکتے ہیں، جبکہ اس کے اپنے بیٹے اسے پہچاننے کو تیار نہیں۔ آج کے دور میں بھی سچائی یہی ہے کہ دولت سے بنی دیواریں ایک دن گر جاتی ہیں، مگر اخلاق اور ایمانداری کی بنا پر بنا ہوا گھر نسلوں تک قائم رہتا ہے۔ اپنے اولاد کو پیسے کی دوڑ میں شامل کرنے سے پہلے انہیں انسانیت کی قدر کرنا سکھائے، کیونکہ جس باپ نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا ہو، اس کی اولاد کبھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ عاجزی کا راستہ اپنائیں اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے، کیونکہ سچا انسان وقتی طور پر ہارا ہوا نظر آتا ہے، مگر انجام کے امید میں جیت ہمیشہ اسی کی رہتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات نہ بھولے، کیونکہ جس مٹی سے ہم بنے ہیں، آخرکار اسی مٹی نے ہمارا حساب کرنا ہے۔